کہ دل ذکر لئی بنایا تعریف لئی زبان، دل ذکر لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اس بات کو شاعر کہتا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، روا دی تو نے جو اسلاف سے میراث پائی، سریا سے زمین پر آسمان نے تجھ کو دے مارا۔ اسی بات کو شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے تیری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو کیا خاک نسبت روحانی ہے، یہ دولت فقر کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فقر پر مجھے فقر ہے اور فقر میرا ورثہ ہے، اور اسی فقر کی میراث نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فقر کی میراث کو آج ہمارے پیر و مرشد اس دنیا میں آیا کر رہے ہیں، دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو آؤ اپنے سینوں کو ذکر الہی اس کے رسول سے روشن و منور کر لو تاکہ انسان کو انسانیت کا پتہ چل جائے اور معراج انسانیت حاصل ہو جائے۔ ان سے معراج انسانیت کیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اس نماز کے لیے جو اہتمام کرتا ہے سجدے میں جائے تو رب کائنات کا جلوہ گر دیکھ لے۔ تو دوستو ساتھیو آئیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے نعتیں پڑھیں اور نعتیں سنیں۔ ہدیہ عقیدت کے لیے ملتمس ہوں جناب عالمیہ کے ثنا خان رسول فواد الرحمان قاضی صاحب کہ آئیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ گلہ عقیدت کے
کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے کی بات ہے، سبحان اللہ ہوتے احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، ہوتے احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل کیا مقدر ہے بکر و فاروق کا، کیا
یہی میرا ذوق سجود ہے، یہی میرے عشق کا راز ہے، یہی میرا ذوق سجود ہے، یہی میرے عشق کا راز ہے، تیری یاد میں میرا جھومنا میرا حج ہے، میری نماز ہے، اور یہاں پاؤں رکھنا روا نہیں، یہ دیار بندہ نواز ہے، یہاں سر کے بل چلو عاشقو، یہ دیار بندہ نواز ہے۔ سامعین محترم، یہ تو تھے جناب فواد بھائی جو کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کر رہے تھے۔ سامعین محترم، مولانا روم مثنوی مولانا روم میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی جسے کعبۃ اللہ کی زیارت کا اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، مگر راستے کی تمام تر تکالیف اور اپنی کمزور ہونے کا احساس بھی اس کے اندر ہے، زمین کی جنبش، ہواؤں کے تھپیڑے، یہ تمام تر تکالیف اس کے مد نظر ہیں، تو وہ اس اسنا میں مایوس ہو جاتی ہے، مگر اسی اسنا میں وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک حرم شریف کا ایک کبوتر جو اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ دوڑ کر لپک کر اس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور اپنا مقصد ظاہر کرتی ہے، تو کبوتر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ چیونٹی، میرے قدموں کو، میرے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جب پرواز کروں تو تم میرے پاؤں کو چھوڑ دو اور گر کر پاش پاش ہو جاؤ۔ تو سامعین محترم، مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب سالک کو کسی سے نسبت ہو جائے، جب وہ کسی کو اپنا مرشد مان لے، جب وہ کسی کو اپنا ہادی، اپنا رہبر مان لے، تو پھر اس کے قدموں کو مضبوطی سے پکڑے رکھے بغیر کسی شک اور اعتراض کے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور سامعین محترم، خوش قسمتی ہماری کہ جنہیں حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدد اللہ علی جیسا مرشد ملا کہ جس کے لیے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ شاعر کہتا ہے کہ جب ایسے مرشد کو انسان دیکھ لے تو پھر شاعر تحریر کرتا ہے کہ مجھے کیا کسی سے کام، تمہیں دیکھنے کے بعد ہے سب کو میرا سلام، تمہیں دیکھنے کے بعد، اور جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہے دیکھنا حرام، تمہیں دیکھنے کے بعد۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگلی نعت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب یوسف بھائی سے، جن کا تعلق ملیب سے ہے۔ جناب یوسف
مدینے کے والی مدینے بلا لو مدینے کے والی مدینے بلا لو یہ پیغام لے جا سبا جاتے جاتے پیغام لانا میری حاضری کا پیغام لانا میری حاضری کا برائے کرم میں نے لباس آتے مدینے کے والے تیرے در پہ آؤں میں بن کے سوالی رہے سامنے تیرے روزے کی جالی تیرے در پہ آؤں میں بن کے سوالی رہے سامنے تیرے روزے کی جالی غریبوں کے مولا یتیموں کے والے غریبوں کے مولا یتیموں کے والے بڑی دیر کر دی بلاتے بلاتے مدینے کے والے ادھر بھی نگاہ کرم گو خدا را مقدر کا چمکے کبھی تو ستارہ ادھر بھی نگاہ کرم گو خدا را مقدر کا چمکے کبھی تو ستارہ میری عمر گزرے تیری بارگاہ میں میری عمر گزرے تیری بارگاہ میں دعاؤں کا دامن بچھاتے بچھاتے مدینے کے والے میں تیری سخاوت میں قربان
کملی والے کرم کے خزانے لٹاتے لٹاتے تیرے ہاتھ تھکتے نہیں کملی والے کرم کے خزانے لٹاتے لٹاتے مدینے کے سبحان اللہ. ہم کو بھی خبر ہے کہ گناہوں کی سزا ہے، ہم کو بھی خبر ہے کہ گناہوں کی سزا ہے، مگر وہ خطا پوش ہمارا بھی خدا ہے، اور زاہد کو اگر نازے عبادت ہے تو بجا ہے، پلے میں ہمارے بھی محمد کی ثنا ہے. سامعین محترم، حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ لوکی بلے نو متی دیون آ بلیا بیجا وچ مسیتی. تو حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ وچ مسیتا کچھ نہیں لبدا جے دلو نماز نہ نیتی، بارو دھویں لتاں گوڈے تے اندر رہ گئی پلیتی، بنا کامل مرشد بلیا ایویں گئی عبادت کیتی. سامعین محترم، حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ دل جب حاضر نہ ہو تو نمازوں کی قبولیت کا کوئی بھروسہ نہیں، اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو سامعین، وہ کیا راز ہے کہ دل کو حاضر کیا جائے؟ وہ راز یہ ہے کہ جس کے لیے نماز پڑھی جائے تمہارا دل اسی کے نام سے گویا ہو جائے. اور یہ راز، یہ فیضان اولیاء، یہ فیضان محمدی جو طالب جنگلوں میں 12 سال اپنی جوانیاں برباد کر کے حاصل کیا کرتے تھے، بلکہ اس میں بھی کسی خاص الخاص کو ملا کرتا تھا. مگر قربان جائیے حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدد علی کے ذات پاک کے، کہ جنہوں نے ہر خاص و عام میں یہ فیض بانٹ دیا. اور آپ اپنی تصنیف تریاق قلب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ چھوڑ عبادت ایسی، پہلے دل کو پاک کر، لگا کے ٹیکا نوری، نفس کو بھی پاک کر، اور لکھ دل پر اسم اللہ، انگلی کو قلم خیال کر، اور آئے جب نظر قلب پہ اسم اللہ، پھر عبادت بے باک کر. سامعین محترم، انجمن سرفرشان اسلام کی ایک بہت ہی خوبصورت آواز اور کیو ٹی وی کے مشہور و معروف نعت خوان جناب حسن رضا سے ملتمس ہوں کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں. جناب حسن رضا. اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم یا حبیب اللہ. پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
सल्लु अलैहि वालेहि 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 सल्लु अलैहि वालेहि। मोहब्बत के साथ पढ़िए कि पूछ पढ़ते सल्लु अलैहि वालेहि सल्लु अलैहि वालेहि। जब मौज पे जब मौज पे जब मौज पे वो ये उनकी शान करीमी है, जिसे खाली देखा हर डाला बड़े सल्लु अलैहि वालेहि सल्लु अलैहि वालेहि सल्लु अलैहि वालेहि। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें निसारे मदीना, कि सब जन्नतें निसारे मदीना। तो लो मदीने के तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने के तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए
شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہن سے، کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہن سے، اب تو سرکار بھی، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، نام آتے ہی، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، نام نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات
آنے کی گھڑی ہے آنے والے ان کے آنے کی گھڑی ہے مجھے آنے والے میرے سرکار کی نئے دل کو سجائے رکھنا میرے سرکار کی نئے دل کو سجائے رکھنا اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے میرے بات